سننے والے دوستوں ساتھیوں کو میرا سلام آداب۔ جاوید نیاز صاحب کو خوش آمدید۔ تھینک یو۔ پچھلا پروگرام ہم نے سندھی کلچرل ڈے کے حوالے سے کیا تھا، سندھ کی سویلائزیشن ہسٹری۔ تو آج کا پروگرام پاکستان کی صورتحال۔ جاوید صاحب، پہلے تو میں ایک تاریخ پہ ایک دو سوال ہیں میرے۔ یہ جو ہمارے بہت سارے دوست بھی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور کبھی بحث بھی ہو جاتی ہے کہ افغانستان کوئی اس پہ قبضہ نہیں کر سکا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی سکندر اعظم بھی جب آیا تھا اس نے ڈیفیٹ کیا تھا، پھر منگول آئے تھے، مسلمز نے بھی ان پہ جو ہے قبضہ کیا تھا، اور پھر انگریز، اور اس کے بعد تو یہ ایک سمجھے کہ بفر اسٹیٹ تو رہا ہے ایک آڑ کے طور پہ، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر رہا ہے، ناقابل جو ہے وہ اس پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، وہ اس کی ایسا کچھ ہے۔ اور پٹھانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی جنگجو ہیں، اس طرح کی کوئی قوم ہے کہ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو ان باتوں میں، ان میرے تو خیال میں شاید مت ہے یا نہیں ہے، ان حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ منور صاحب۔ جہاں تک کہ افغانستان کی تاریخ کا سوال ہے تو افغانستان کی جو اپنی امپائر ہے، یہ پہلی بار پشتون امپائر بنی ہے۔ یہ 1747 میں جو احمد شاہ ابدالی اس سے پہلی پشتون امپائر کے بانی ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو افغانستان کے کچھ علاقے ہمیشہ ہندوستانی امپائرز کا حصہ رہے ہیں، کچھ ایرانی امپائرز کا حصہ رہے ہیں، اور کچھ علاقے ہمیشہ سنٹرل ایشیا کی امپائرز کا حصہ رہے ہیں۔ جو بھی طاقتور ہوتا تھا ان علاقوں پر قبضے کر لیتا تھا، اور تقریباً افغانستان کی ساری جو ہسٹری ہے وہ اسی طرح کی ہے۔ اور افغانستان میں جو پشتون پاپولیشن ہے، اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں پہلی جو مشہور کہانی بنائی گئی ہے ان کی تاریخ کے بارے میں، کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے کچھ قبائل ہیں۔ کچھ لوگ ان کو سیستانی قبائل کہتے ہیں، کچھ ان کو سنٹرل ایشین قبائل کہتے ہیں، کچھ ان کو انڈو آرین قبائل کہتے ہیں۔ اور ایک تو یہ ان کے بارے میں یہ پتہ کرنا کہ ان کا اصل اوریجن کیا ہے، یہ صرف ڈی این اے سے ہی ظاہر ہوا ہے کہ یہ لوگ مختلف جو قبائل ہیں ان کا جو اوریجن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور ان کی زبان ایک ہونے کی وجہ سے، پشتو زبان ڈیولپ ہونے کی وجہ سے یہ سارے ایک بن گئے ہیں۔ ان میں بہت سارے ترک اوریجن قبائل ہیں، کچھ ایرانی قبائل ہیں، کچھ ان کے اندر جو ہے وہ انڈو آرین قبائل ہیں، کچھ ہو سکتا ہے کہ مڈل ایسٹرن یا سیمائی ٹرائبی ہوں، لیکن ابھی تک کوئی ٹریس نہیں ہوا اس طرح کا قبیلہ۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں آج بسنے والے کسی انسانی گروہ کی جو ہسٹری ہے وہ اس خطے کی بھی ہسٹری ہو، اس علاقے کی بھی ہسٹری ہو۔ تو اس لیے افغانستان کے جو پشتون قبائل ہیں، گو کہ اب تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ یہاں کے مقامی ہیں اور یہ انڈو آرین ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ یہ پہلے ان میں سے بے شمار لوگ ہندو تھے، اور کچھ لوگ اس سے پہلے زوراسٹرین تھے جن کو ہم پارسی کہتے ہیں۔ یہ دونوں مذاہب بہت ہی پیسفل ہیں، اور ان میں بہت سارے جو ہندو قبائل تھے یا ہندو مذہب کے ماننے والے تھے، موسٹ لائکلی وہ بھی بہت ہی پرامن لوگ تھے۔ اور اس کے بعد، اس سے پہلے اگر یہ پارسی تھے تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ پرامن تھے۔ اس کے بعد ظاہر ہے بدھزم تو ہے ہی نان وائلنٹ پریچنگ، جو ہے وہ کوئی مذہب بھی نہیں ہے۔ بدھزم تو ایک بڑا سیکولر قسم کا نظریہ ہے، اس کو مذہب کا درجہ دینا بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ گوتم بدھ نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو خالصتاً انسانی بنیادوں پر ہیں، تو اس لیے لوگوں نے اس کو ہی گرو بنا لیا، اسی کو ہی اوتار بنا لیا، بھگوان بنا لیا، چونکہ یہ ہندوستان کی قدیم پرمپرا یہی ہے۔ اب جہاں تک کہ افغانستان میں یہ جو افغان ہیں ان کا تعلق ہے، تو ان کو مسلمان ہوئے بھی بہت
लंबा अरसा नहीं हुआ है, ये सेंट्रल एशियन कबाइल जो थे, इन्हीं के साथ ये मुसलमान हुए, और ये ईरान के मुसलमान होने के बाद इन पर भी हमले शुरू हो गए और बलोचों पर भी हमले शुरू हो गए। गो के बलोचिस्तान पर हमला, पहला हमला और दूसरा हमला हजरत उमर के दौर में किया गया था, और बलोचों ने उस इलाके में काफी मजामत की है। अलबत्ता बलोचों की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। मैंने डॉक्टर नसीर दश्ती की किताब देखी है, जिसमें बहुत बड़ा मालूमाती मवाद मौजूद है, और बलोचों के बारे में बड़ी एक्यूरेट किस्म की तहकीकी मवाद नसीर दश्ती की किताब में है, बलोच और बलोचिस्तान। तो पश्तूनों की तारीख थोड़ी सी डिफरेंट है और बिखरी हुई तारीख है, क्योंकि ये या तो हिंदुस्तान के मुगल दरबारों के साथ बाद में जुड़ गए, या ईरान के जो सफवी और उससे बाद जो ये जो नादर शाह अफशार थे, इनके साथ, इनके दरबारों के साथ ये जुड़ गए। और ये जो अहमद शाह अब्दाली है, ये हर्रात के रहने वाले थे, और ये अब्दाली वहाँ इनको, इनका लक़ब था, ये दुर्रानी थे। तो इस ये नौजवानी की उम्र में इसके बड़े भाई जुल्फकार खान को वो ईरानी जंगी कैदी बना के ले गए थे, और उसके बाद ये भी जंगी कैदी बन गया। तो वहाँ फिर ये दरबार में ही इन लोगों ने फारसी वगैरह सीख ली, और वहाँ से ये लोग नादर शाह की जब हुकूमत बनती है तो उसमें ये उनके गार्ड में शामिल हो जाते हैं, जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है। तो नादर शाह की मौत के बाद फिर अहमद शाह अब्दाली वापस अफगानिस्तान आ जाता है, और यहाँ बहुत सारे कबाइल को अपने साथ मिलाकर ये काबुल पर कब्जा कर लेता है, और 1747 में पहली बार इसने दुर्रानी एम्पायर कायम की। ये पश्तूनों की पहली और आखिरी एम्पायर थी, जिसका आखिरी बादशाह ये जाहिर शाह था। तो उससे पहले तो ये कहना कि इन पर किसी ने कब्जा नहीं किया, उससे पहले तो ये हमेशा ही पूरा अफगानिस्तान या हिंदुस्तान का हिस्सा रहा, या ईरान का या सेंट्रल एशिया का। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान में तुर्कमान लोग हैं, उज़्बेक लोग हैं, ताजिक हैं, बहुत सारे और लोग भी हैं। लेकिन जो बड़ी आबादी है, सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप पश्तू स्पीकिंग है, तो इनके अंदर भी पश्तू बोलने की वजह से एक लिंग्विस्टिक यानी एथनोलिंगुअल जो एक शिनाख्त इनकी बन गई है। तो इनकी आबादी अफगानिस्तान में तो 1.5 करोड़ ही है, 15 मिलियन, लेकिन पाकिस्तान में इनकी आबादी 46 मिलियन या 45 मिलियन है, 4.5 करोड़ है, जिसमें बलूचिस्तान के इलाके हैं। गो के बलूचिस्तान के जो पश्तू स्पीकिंग एरियाज हैं, वो इनकी अपनी ही सरजमीन है, उस पर ये पहले से भी ये जो पश्तू स्पीकिंग लोग हैं ये थे, ये बलोचों की सरजमीन पर नहीं रहते हैं। अलबत्ता जब इनकी डिवीजन हो गई तो उसमें ये हुआ कि बलूचिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया 1839 में। तो उसके बाद ये हुआ कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा होता है तो फिर बलूचिस्तान का सूबा जब बनता है तो ये पश्तू स्पीकिंग इलाके भी बलूचिस्तान के साथ मिला लिए जाते हैं। तो गो के ये बलोचों का और इनका कोई ज़मीन का झगड़ा नहीं है, ये अपनी सरजमीन पे रहते हैं और बलोच अपनी सरजमीन पे रहते हैं। लेकिन इस तरह जो अफगानिस्तान के पश्तून हैं वो भी अब अफगानिस्तान में लंबे अरसे से रहते हैं, और उनकी ज़ुबान मोर और लेस पश्तू ही है। लेकिन लोग वहाँ 79% अफगानिस्तान के लोग दरी ज़बान बोलते हैं, जो फारसी ज़बान की एक शाख है। तो इस पूरे आप देखेंगे ना एथनोलिंगुअल, अगर इनकी बैकग्राउंड देखेंगे तो पश्तून स्पीकिंग लोग पाकिस्तान में डबल आबादी है इनकी, अफगान बलूचिस्तान और केपीके में। तो अफगानिस्तान की पूरी तारीख में इन पर जितने हमले हिंदुस्तान पर हुए, इनको फतह करके, इनको मारकर, इनका जेनोसाइड करके ही सेंट्रल एशिया के कबाइल, मंगोल कबाइल या दूसरे तुर्क, गोरी, गजनबी, वो हमेशा पहले अफगानिस्तान पर कब्जा करते थे और फिर हिंदुस्तान के शुमाली इलाकों में आते थे। और तकरीबन जितने भी हमले हुए, चाहे वो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ सफेद हून आए, जिनका कहा जाता है कि ये तुर्क ओरिजिन थे। उसके बाद कुषाण आए,
یہ بھی سنٹرل ایشیا کا ہی کوئی قبیلہ تھا یا کوئی گروہ تھا۔ اسی طرح ہون جو ہیں یہ اور کشان جب یہاں آئے تو انہوں نے بھی اپنی امپائر افغانستان سے ہی شروع کی، اور پھر پورے شمالی ہندوستان پر ان کی امپائر پھیل گئی۔ لیکن یہ لوگ اس زمانے میں، چونکہ یار یہ 2500 سال پرانی بات ہے، تو اس زمانے میں مذہب کا جو تھا نا، ان لوگ جو قبائل یہاں حملہ آور آتے تھے وہ یہاں آ کر ہندو مذہب میں، یا ہندو مذہب جو آج کا ہے اس کی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے میں ہندو مذہب بھی بڑا رنگا رنگ قسم کا مذہب تھا، جیسا تیسا بھی آپ کا کوئی عقیدہ ہے یہ آپ کو قبول کر لیتے تھے اور آپ بھی ہندو بن جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ پھر جتنے بھی باہر سے قبائل حملہ آور آئے وہ ادھر ہی ضم ہو گئے، اور ادھر ہی ان کا مذہب چینج ہو گیا، تو ان کی آئیڈینٹی بھی بیچ میں مکس ہو گئی، پتہ نہیں چلتا ہے۔ اسی طرح یہ جو علاقے ہیں پشتو سپیکنگ ایریاز، ان کو نہ صرف ہون، کشان، اور اس کے بعد الیگزینڈر جس کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں جو میکدونیا سے آیا، اور اس نے ان کو ان پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد ان کی ایون کے بلوچ جو بولنے والا خطہ ہے اس زمانے میں، الیگزینڈر کے زمانے میں بلوچ بھی وہاں تھے، اور ان گو کہ اس نے ان کو کچھ اس علاقے کا کچھ نام اور لکھا ہوا ہے، تقریباً انہوں نے نام گریک ہمیشہ بدل دیتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے ساتھ بڑی لڑائی کی ہے، بلوچ قبائل نے بھی۔ اور اس زمانے میں کافی مشکل ہوتا تھا کسی ایسے ایڈوانس جو ہے وہ آرمی سے لڑنا، لیکن بہرحال یہ لوگ لڑے ہیں۔ تو الیگزینڈر آیا، پھر اس نے ان پر قبضے کر لیے، وہ ہندوستان کے یہ جو شمالی پنجاب کے ایریاز ہیں یہاں تک بھی آیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو عربوں کے حملے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ بیچ میں تھوڑا سا وقفہ رہتا ہے، اور اس کے بعد تو لگاتار عرب جب یہ گٹھے ہو جاتے ہیں اسلام کے نام پر، تو پھر یہ پہلے اوس پڑوس کے علاقوں پر قبضے کرتے ہیں، پھر یہ ایران پر قبضے کر لیتے ہیں حضرت عمر کے دور میں، اور اس کے بعد لگاتار یہ جو ساحل سمندر کے ایریاز ہیں یہاں تک یہ آ جاتے ہیں بلوچستان میں، پھر یہ آ جاتے ہیں افغانستان تک، اور سنٹرل ایشیا میں یہ افغانستان اور سنٹرل ایشیا کو بھی ابو مسلم خراسانی، یہ ایک بڑا جرنیل تھا مسلمانوں کا، ایران کا ہی رہنے والا تھا، خراسان کا، اس نے یہ سنٹرل ایشیا کے تمام قبائل کو ڈیفیٹ کر کے اس نے ان کو مسلمان بھی کیا، اور پھر یہاں اس نے اپنی ان کو اسی ایمپائر میں بھی کا بھی حصہ بنا لیا۔ اور یہ تقریباً کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 1200-1300 سال پہلے یہ مسلمان ہو گئے تھے سنٹرل ایشین لوگ، لیکن میرے خیال میں سارے نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح افغانیوں پر تو بعد میں جب ان کے حملے شروع ہوئے عربوں کے، تو یہ اس زمانے میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ لوگ یہ ہندو بدھسٹ ہی رہے بہت لمبے عرصے تک، ان کے کافی قبائل ہندو بدھسٹ ہی رہے، اور کچھ لوگ ان میں پارسی بھی رہے، لیکن پارسی مذہب بھی ان میں آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، یا یہ لوگ موو ہو کر ایران کی طرف یا ہندوستان کی طرف آ گئے۔ تو اس طرح یہ علاقہ جو ہے کبھی بھی ایک یونائٹڈ ایڈمنسٹریشن کے انڈر نہیں ہے۔ جو آخری جو کابل کی حکمرانی کا کابل جس حکمرانی کے انڈر تھا نا، افغانستان کا یہ سارا جو ہندوستان کے ساتھ جو آج پاکستان کے ساتھ علاقے لگتے ہیں بلوچستان سے نیچے اور ادھر کے پی کے، یہ سارے علاقے جو ہے وہ خراسان تک، یہ وہ جو جے پالا امپائر تھی ہندوستان کی اس کا یہ حصہ رہے ہیں۔ اور محمود غزنوی نے یہ جب اس پر حملے شروع کیے تو پہلے افغانستان پشاور تک جو ہے وہ جے پال جو جس کو ہندو شاہی کہتے ہیں، آخری ہندو امپائر ہے افغانستان تک، اس کو پشاور تک کے علاقے اس نے چھین لیے، پھر دوسرے حملے میں اس نے ملتان کے علاقے بھی چھین لیے۔ لیکن جب محمود غزنوی ملتان میں آیا تھا تو یہاں ایک شیعہ حکمران تھی، کوئی ملک خسرو تھے اس وقت، تو یہ جو علاقے تھے اس وقت یہاں مسلم پاپولیشن تھی لیکن کوئی بہت زیادہ مسلم آبادی نہیں تھی۔ تو افغانستان کا یہ جو غزنوی تھے یہ ترک تھے، اور یہ افغانستان میں ہی غزنی کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ ہے غزنی، آج بھی ایک صوبہ ہے، اس کا نام پڑھنے سے یہ ان کو غزنوی کہا جاتا ہے۔ جو گوری تھے یہ گور کے رہنے والے تھے، اور یہ تاجک تھے، ان کا نیسلی گروہ تاجک ہے، اور تاجک اس وقت بھی افغانستان کی آبادی کا تقریباً 29%، یعنی سیکنڈ لارجسٹ گروپ تاجک ہی ہیں۔ یہ بھی دری بولتے ہیں، فارسی بولتے ہیں۔
تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسی طرح وہ ہزارہ جو منگول ہزارہ کمیونٹی ہے یہ ہے، ان کے اپنے اپنے علاقے تھے اور یہ انڈیپینڈنٹ قبائل تھے، ان پر افغانستان کی کسی گورنمنٹ کا اس طرح کا راج نہیں تھا، اور نہ ہی یہ کسی مرکزی حکومت کے اندر تھے۔ تو جو بھی امپائر کچھ علاقوں کو اپنا حصہ بنا لیتے تھے، دوسرے علاقے اس کے ویسے بھی اتحادی بن جاتے تھے اور ان قبائل کو وہ انڈیپینڈنٹ رہنے دیتے تھے۔ البتہ احمد شاہ ابدالی نے سارے قبائل کو شکست دے کر کابل میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، اور یہ وہاں سے پھر ایکسپینشن کرتے ہوئے یہ آ گئے۔ لیکن یہ جو ہزارہ قبائل ہیں جن کو ہم ہزارہ کمیونٹی کہتے ہیں، بلوچستان میں بھی یہ کافی ہیں، ان کو کنگ عبد الرحمان نے، جس کو امیر عبد الرحمان بھی کہتے ہیں، وہ بھی پشتو سپیکنگ تھا، اس نے ان کا بڑا جینوسائڈ کیا تھا۔ اس زمانے میں یہ سارے بکھر کے کوئی ہندوستان کی طرف آ گئے، کوئٹہ میں آ کر آباد ہو گئے، کچھ دنیا کے تمام ملکوں میں چلے گئے۔ اس نے یہ چونکہ شیعہ تھے، تو ایک تو یہ منگول اوریجن ہے، تو ان کے خلاف باقاعدہ اس نے اعلان جہاد کر دیا، اور پشتون قبائل کو ان کے خلاف نہ صرف منظم کیا، بلکہ ان کے وہ جو سنی پشتون قبائل تھے نا، انہوں نے ان کے خلاف جہاد کر کے ان کا بڑے پیمانے پر قتل عام بھی کیا، لوٹ مار کی، اور ان کی زمینوں پر قبضے کر لیے۔ تو اس طرح بھی ہوتا رہا ہے کہ کوئی ایک بادشاہ دوسرے اپنے ہی ملک کے کسی انڈیپینڈنٹ یا اٹانامس ریجن پر یا کسی کمیونٹی قبیلے پر حملہ کرتا تھا اور زبردستی ہی ان کو اپنا تابع بناتا تھا۔ لیکن کسی حد تک احمد شاہ ابدالی کی امپائر کا جو سلسلہ ہے وہ افغانستان کو ایک یونٹ یا ایک انتظام میں کرنے کے لیے یہ اسٹرگل کرتے رہے، اور الٹیمیٹلی پھر افغانستان جو ہے وہ ایک بڑی امپائر بن کر اس خطے میں یہ جو درانی امپائر تھی یہ چلتی رہی۔ پھر جب یہ طاقتور ہو گئے تو انہوں نے بھی پنجاب کی طرف حملے کیے، اور ایک حملہ انہوں نے دلی پر بھی کیا تھا احمد شاہ ابدالی نے مغلوں کے زمانے میں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ان کی ڈکلائننگ شروع ہو گئی، لیکن بہرحال افغانستان ایک ہی رہا، اور یہ جو 300-400 سال ان کی ہسٹری ہے، یہی افغانستان کی یونائٹڈ ہسٹری ہے، اور یہی ایک ملک کی، یعنی اس موجودہ افغانستان کا جو بانی ہے یہ احمد شاہ ابدالی ہی ہے۔ اس سے پہلے نہ یہ کبھی ایک ملک تھا، نہ یہ کبھی افغانیوں نے کبھی اپنے ملک پر کبھی حکومت کی ہے۔ یہ ڈیفرنٹ حکومتوں کے ساتھ کولیبریٹ کرتے رہے، اور ڈیفرنٹ قبائل ڈیفرنٹ امپائر کے ساتھ کولیبریٹر رہے۔ جی اچھا جاوید صاحب، میرا دوست بھی ایک تاجک ہے اور وہ بہت ہی اچھی تصویر پیش کرتا ہے افغانستان کی۔ تو تھوڑا سا یہ رنجیت سنگھ اور اس کے بعد انگریز جب آئے تو تھوڑا سا اس کا ٹچ کرتے ہوئے موجودہ دور پہ آئیے گا، جب یہاں پہ یہ سوویت یونین کا بھی جب راج تھا، اور ہم تو دیکھتے ہیں جیسے یورپ جیسا سین ہے، یونیورسٹیز ہیں اور ایک اچھا سا شہر ہمیں نظر آتا ہے جو ہے وہ ایک ماڈرن قسم کا افغانستان۔ تھوڑا سا اس میں بتائیے گا۔ اور اس کے بعد جب وہ یہ سوویت یونین کو ہرانے کے لیے امریکہ نے طالبانائزیشن پاکستان میں بڑھائی، مذاہب کو، مذہبیت کو بہت ہی زیادہ ہوا دی، انتہا پسندی آئی، پھر یہی طالبان جو ہے آج تک اگر ہم آ جائیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یہ طالبان پیدا کیے، نرچر کیے، اور ابھی یہی ان کے جو ہے در پہ آئے ہیں۔ ایک میں نے وہ ٹائٹل پڑھا تھا، یہ ٹرینٹی آف ٹربلز، یہ جو افغانستان پاکستان انڈیا بن گیا ہے۔ تو تھوڑا سا ایک اچھا جو ماڈرن دور تھا افغانستان کا، اس کا نقشہ ذہن میں آتا ہے، لوگ فیسینیٹ ہو جاتے ہیں وہ ویڈیو وغیرہ دیکھ کے، اور آج کا افغانستان کس طرح ہے، پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ اور عالمی گیم جو یہاں پہ کھیلی جا رہی ہے، وہاں تک تھوڑا اس کے تجزیے کیجیے گا۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، اصل میں افغانستان جو ہے وہ جب روسی زار کی امپائر اور برٹش امپائر کے بیچ میں جب یہاں اس سنٹرل ایشیا کے خطے کے اوپر ٹسل چلی، تو مین جو ٹسل کا جو روٹ پڑا یہ ہمارے کشمیر سے نکلنے والے جو پہاڑی علاقے ہیں، ہمارے یہ نگر سے ایک علاقہ نکلتا ہے گلگت بلتستان سے، یہ تاجکستان کی طرف سڑک جاتی ہے۔ تو جموں کشمیر کے مہاراجہ رمبیر سنگھ نے، جو دوسرا مہاراجہ تھا کشمیر کا، اس نے یارکند میں اپنے ڈیلیگیشن بھیجے، جو ترکمانستان کا اس وقت کیپٹل تھا، اور یہاں روس کا مشن بیٹھا کرتا تھا۔ تو ادھر جب جو شمالی ہندوستان ہے 100 سال کے بعد
نارتھ انڈیا پر انگریز قبضہ کر چکے تھے، یعنی 100 سال پہلے وہ ساؤتھ انڈیا میں آ گئے تھے، لیکن انہوں نے 100 سال لگا کر پنجاب تک کے علاقے کیپچر کر لیے، اور پنجاب کے اس وقت کے علاقے یہ کافی دور، یہ جو ہے نا ترخم تک، یہ جو آج کل ڈیورنٹ لائن بنائی ہوئی ہے نا، اس سے بھی کہیں آگے تک پنجاب کی امپائر تھی رنجیت سنگھ کی۔ اس نے بھی پٹھان قبائلیوں کو بہت بھاری شکستیں دے کر ان کے یہ علاقے چھین لیے، اور یہ افغانستان کابل تک چلا گیا تھا، لیکن بعد میں ان کا کمپرومائز ہو گیا تھا۔ گو کہ احمد شاہ ابدالی تو مر چکا تھا، اس کا بیٹا آ گیا تھا شاہ شجاع، اور اس کے بعد یہ جو شاہ شجاع نے بھی بعد میں رنجیت سنگھ کی موت کے بعد شاید وہ کیا، لیکن اس کے بھائی نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ یعنی افغانیوں کا جب یہاں امپائر ان کی قائم ہو گئی تو وہی کچھ شروع ہو گیا جو امپائرز میں، جن کو ہم ملاتی یا پیلس انٹریگز کہتے ہیں، ملاتی سازشیں یہاں بھی شروع ہو گئیں۔ پھر یہ آپس میں بھی لڑنے لگے، کوئی بھائی نے بھائی کی آنکھیں نکال دی، کسی نے دوسرے کی گردن کاٹ دی، کسی نے کازن نے کازن کو مار دیا، تو یہ سلسلہ پھر یہاں بھی چل گیا، چونکہ افغانیوں کا زیادہ تر خاص کر کے ان پشتون قبائل کا جو واسطہ رہا ہے وہ مغلوں کے ساتھ رہا ہے بعد میں، چونکہ یہ مغلوں کے دربار میں بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ کولیبریٹ بھی کرتے رہے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ اس وقت ان کے کچھ لوگ ایرانی دربار میں بھی رہے ہیں۔ لیکن جو اصل جو سلسلہ شروع ہوا پہلے اس کے بعد یہ افغانستان کو امپائر تو ان نے بنا دیا، لیکن ان کا جو رجحان تھا ہمیشہ یہ روس کی طرف رہا ہے۔ جتنے بھی ان کے بادشاہ گزرے ہیں یہ پرو رشین ہی تھے، ایون کہ ظاہر شاہ بھی پرو رشیا تھا، پرو سوویت یونین تھا، اس وقت سوویت یونین بن چکا تھا۔ تو یہ برٹش امپائر کے ساتھ کنگ عبد الرحمان نے، جنہوں نے ان ہزارہ والوں کا قتل عام کیا تھا، اس نے تو کولیبریٹ کیا اور اس نے معاہدہ بھی کر لیا تھا 1893 میں، کہ 1893 میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ یہ جو آج پاکستان کے پشتو سپیکنگ ایریاز ہیں، یہ اس وقت کی برطانوی ہند یعنی ہندوستانی جو انڈین جو برطانیہ کی گورنمنٹ تھی ہندوستان میں، اس کے انڈر رہیں گے۔ تو یہ معاہدہ تو 100 سال کے لیے ہوا تھا جو 1893 میں ہوا تھا، اور 1993 میں یہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا، لیکن اس وقت تو برٹش امپائر بھی ختم ہو گئی تھی، اس سے کئی یعنی سال پہلے ہی ختم ہو گئی تھی 1947 میں۔ تو افغانیوں کی جتنی بھی گورنمنٹس تھی پہلے والی اور اس کے بعد بھی یہ کرتے رہے ہندوستان کی برٹش گورنمنٹ کے خاتمے کے بعد، کہ یہ علاقے ہمارے ہیں۔ جو ہی 19 بعد اصل میں پاکستان نے جو پراکسی وار شروع کی تھی طالبان کی، آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان سے پہلے جن مجاہدین نے افغانستان پر کمیونسٹ حکومت کا خاتمہ کر کے قبضہ کیا تھا، وہ گلب الدین حکمت یار اور سبغ ہوں، الدین مجدی اور یونس خالص وغیرہ لوگوں نے، انہوں نے سب سے پہلا یہی مطالبہ کیا کہ یہ جو پشتو سپیکنگ ایریاز ہیں یہ ہمارے حوالے کیے جائیں، افغانستان گورنمنٹ کے حوالے کیے جائیں، چونکہ برٹش امپائر کے ساتھ جو افغان گورنمنٹ کا معاہدہ تھا وہ 1993 میں ختم ہو چکا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی وہ کرتے رہے، گو کہ یہاں کے جو پشتو سپیکنگ لوگ ہیں وہ تو افغانستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں، نہ ہی وہاں کے جو دوسری ایتھنیسٹیز کے لوگ ہیں وہ کبھی ان کو قبول کریں گے۔ اس طرح تو 4.25 کروڑ یہ اور 1.5 کروڑ ادھر ہیں، یہ 5-6 کروڑ آبادی ہو جائے گی، اور پھر افغانستان میں پشتونوں کی اوور ویلمنگ میجارٹی ہو جائے گی، تو دوسری جو نیشنلٹیز ہیں وہ ان کو پہلے ہی ٹربل محسوس کرتی ہیں، اور ان کو تاجک لوگوں کی اور پشتونوں کی آپس میں سخت دشمنی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اور جو تاجک ازبک لوگ ہیں اور ہزارہ والے، یہ ہمیشہ ایجوکیشن کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اور تاجک ازبک جو ہیں یہ کاروباری رہے ہیں اور ہمیشہ سے یہ کاروبار کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ پشتونوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ کاروبار کے ساتھ رہا ہے، لیکن یہ زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں زمینوں کے ساتھ جڑے رہے ہیں، اور انہی کے اندر مذہبی رجحان بھی سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ پشتون جو ہے وہ شہری علاقوں میں پہلے بہت کم تھے، لیکن یہ پچھلے 100 سالوں میں یہ شہری علاقوں میں بھی کافی آبادی ان کی ہو گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان میں فرق تھا دیہی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں۔
ان کے جو پیر تھے یا بڑے بڑے جو جاگیردار تھے وہی ان کے زمیندار یعنی فیوڈل لارڈ بھی تھے، وہی ان کے مذہبی جو ہے وہ پیشوا بھی بنے ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ جب زار روس اور ان کے بیچ میں جو معاہدہ ہو گیا برٹش امپائر کے بیچ میں 1893 میں، کہ روس جو ہے وہ ادھر نہیں آئے گا، افغانستان کو بفر زون انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ افغانستان کو ہم بیچ میں رہنے دیتے ہیں، سنٹرل ایشیا تک روسی زار روس کی عملداری رہے گی، اور اس افغانستان نیچرل رہے گا، نیوٹرل رہے گا، اور یہ جو باقی علاقے ہیں یہ ہندوستانی امپائر کی طرف رشیا نہیں آئے گا۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پرانے جموں کشمیر کے ریکارڈ، گورنمنٹ کے ریکارڈ میں بھی موجود ہیں، کہ جس میں انگریزوں نے یہاں اوزار روس کے سیکرٹ ایجنٹس نے لداخ کے پہاڑوں میں ایک دوسرے کی جاسوسی شروع کر دی۔ کشمیر کے جو ٹریڈر یارکن جاتے تھے، دشمبے یا سمرکند جاتے تھے، ان کو وہ جاسوس جو تھے ظاہر روس کے اور برٹش ادھر سے جو، وہ شک کرتے تھے کہ یہ جو ہے ان کی ہماری خبریں ان تک پہنچاتے ہیں، ظاہر روس کے ایجنٹوں تک۔ اور بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں جو کچھ میری تو کتاب میں بھی میں نے مینشن کر رکھی ہیں، لیکن 100 سال تک یہ گلگت اور لداخ کے پہاڑوں میں سنٹرل ایشیا کی طرف جانے والے راستوں میں یہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے رہے، برٹش امپائر اور ظاہر روس کی امپائر۔ جو ہی یہاں سوویت یونین میں انقلاب آ گیا تو سنٹرل ایشیا کی جو ریاستیں تھیں یہ بھی اسی کی ریپبلکس بن گئیں، چونکہ یہ ظاہر روس کے انڈر ہی رہی ہیں 1869 تک۔ ظاہر روس نے ان تمام علاقوں کو اپنی امپائر کے انڈر کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ علاقے جو ہے وہ الٹیمیٹلی ظاہر روس کی یہ ریپبلکس بن گئیں۔ تو اس میں اب برٹش امپائر کو یہ خطرہ ہوا، پہلے بھی ظاہر روس نے یہ پرتگیزیوں کے آنے کے بعد برٹش کے آنے سے پہلے ظاہر روس کی فوج نے ہندوستان پر قبضے کے لیے کوششیں کی تھیں، لیکن اس کا جو ہے وہ سیکرٹ لیک ہو کر جاسوسوں کے ذریعے برٹش امپائر کو پتہ چل گیا، تو برٹش امپائر نے ساؤتھ انڈیا کے علاقوں سے کر کے 5-10 سالوں میں یہ سارے علاقے، شمالی ہندوستان کے علاقے بھی کیپچر کر دیے۔ لیکن جب جو ہی سوویت یونین بن گیا تو جب سٹالن آیا تو سٹالن نے یہ کہا کہ یہ جو سری نگر کا ریڈ اسکوائر ہے، سری نگر میں ایک چوک ہے جس کو لال چوک کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہمارا جو ماسکو کا ریڈ اسکوائر ہے اسی کا ایک ٹوین ریڈ اسکوائر سری نگر میں بھی ہے، اب ہمارا ہدف جو ہے وہ سری نگر کا ریڈ اسکوائر ہوگا، اور ہمارا پہلا پڑاؤ سری نگر کے ریڈ اسکوائر میں ہوگا، اور یہاں سے ہم پورے ہندوستان میں اپنی جو انقلاب لائیں گے ہندوستان میں، کمیونسٹ انقلاب، وہ یہاں سے شروع ہوگا۔ تو اس میں برطانیہ کی امپائر کو بڑا خطرہ محسوس ہوا کہ ظاہر روس کے ساتھ تو ان کی ٹاسل بھی رہی، معاہدہ بھی ہو گیا، لیکن اب ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کسی صورت جو ہے وہ اتنا وسیع و عریض علاقہ ہے، اگر ہندوستان سارا اگر کمیونسٹ انفلوئنس میں چلا جاتا ہے یا یہاں کمیونسٹ انقلاب آ جاتا ہے تو پھر پورا ایشیا ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، چونکہ ساتھ ہی چین بھی اس وقت کمیونسٹ انقلاب کے لیے یہ سٹرگل کر رہے تھے، اور اس زمانے میں ماؤ نے 1920 کے بعد سٹرگل شروع کر دی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ 1920 سے لے کے 1949 تک وہ سٹرگل کرتے رہے، اور پھر وہ انقلاب لے آئے چین میں۔ جاپان پہلے ہی ایک بہت بڑی طاقت تھا، جو برٹش کا رائیول پاور تھا، جو برطانیہ کے ساتھ مل کر لڑا تھا دوسری جنگ عظیم میں اور پہلی جنگ عظیم میں بھی۔ تو اس طرح یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان جیسا ایریا جو ہے یہ بھی کوئی بہت بڑی پاور سینٹر بن جائے ایشیا میں۔ تو یہاں سے پھر انہوں نے سٹالن کے زمانے میں ہی انہوں نے یہ پلان پروجیکٹ بنانا شروع کر دیا تھا کہ ہندوستان کو اگر ہم جب بھی چھوڑیں گے، ان کو ہندوستان چھوڑنے کے لیے ان کا جو ہدف تھا نا وہ 1973 تھا، یعنی 1970 کے بعد ہندوستان کو انہوں نے آزاد کرنا تھا، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار نے ان کی کمر توڑ دی اور برطانیہ جو ہے وہ اس کو سنبھال نہ پایا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہندوستان کے 60 جو ہے
565 ہندوستان کی پرنسلی اسٹیٹ تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ 60 یا 70 جو ہے وہ ریاستوں کو ہم چھوٹے چھوٹے ملک بنا لیتے ہیں، جہاں ہم اپنی جو ہے وہ 1,000 فوجی بھی رکھیں گے تو وہ ان کو کنٹرول کر لے گا، اور یہاں سے پھر ہم سوویت یونین کے انفلوئنس کو روکنے کی کوشش کریں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ اس کی بلکنائزیشن کریں گے. پھر وہ بلکنائزیشن کا آپشن تو انہوں نے 1947 تک کانگریس پارٹی کی جب لبریشن موومنٹ چلی تو ساتھ رکھا. نہرو اور گاندھی کو یہ کہتے رہے کہ اگر آپ پاکستانی پروجیکٹ کو قبول نہیں کرتے ہیں، یعنی ہندو مسلم بٹوارے کا پہلے تو اس کے بعد 3 آپشن بھی پیش کیے تھے کہ ساؤتھ انڈیا، سینٹرل انڈیا اور نارتھ انڈیا کے ABC 3 پروجیکٹ بنائے تھے، لیکن اس کو بھی انہوں نے دیکھا کہ یہ مشکل ہو جائے گا اس طرح کنٹرول کرنا. تو انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے جو ہم نے پچھلے لمبے عرصے تک جو ریلیجس ڈویژن کی مہم چلائی ہے وہ یہاں کارگر ثابت ہوگی، چونکہ ہندوستان کے خطے کو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے ڈیپلی ریلیجس ہیں اور ریلیجن کے معاملے میں ان سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے، باقی ایتھنیسٹی لینگویج کے نام پر ان سے کوئی زیادہ کام نہیں لیا جا سکتا ہے. اس میں چونکہ ان کے اندر کوئی اس وقت فیوڈل دور تھا تو بہت بڑے نیشنلسٹ ان کے اندر وہ جراثیم نہیں تھے ابھی بنگالیوں کو چھوڑ کر. تو یہ لوگ پھر وہاں اس پروجیکٹ کو بھی انہوں نے آپشن کے طور پر رکھا کہ ہندوستان کی بلکنائزیشن کریں گے، اس کے 3 حصے کریں گے، پھر اس کے 2 حصے پر آخر میں بات انہوں نے فائنلائز کی کہ اگر کانگریس پارٹی 3 حصوں کا بھی نہیں مانتی ہے، بلکنائزیشن کا بھی نہیں مانتی ہے تو یہ بٹوارے کا مانے. پھر اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر بلکنائزیشن کو بھی ہم آپشن کریں گے، چونکہ جو پرنسلی اسٹیٹس کے کنگ تھے وہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے تھے، اور کچھ کو انہوں نے جموں کشمیر کا مہاراجہ بھی جس میں شامل تھا، ان کو انہوں نے یقین دلایا ہوا تھا کہ آپ کی جو ریاستیں ہیں یا خان آف قلات جیسے جو لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے چونکہ انڈیپینڈنٹ معاہدے کیے تھے، خان آف قلات کے ساتھ جو ہندوستانی برطانیہ کی امپائر کا جو معاہدہ تھا نا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. وہ ہندوستان کی باقی پرنسلی اسٹیٹس کی طرح نہیں تھا. جموں کشمیر کے مہاراجہ کے ساتھ جو ان کا معاہدہ تھا وہ بھی بالکل ڈیفرنٹ تھا، چونکہ ایک طرف تو مہاراجہ نے جموں کشمیر کے ان تمام علاقوں کو کنسالیڈیٹ کیا، کچھ پیسے دے کر ٹریٹی آف امرتسر میں یہ علاقے لے کر اپنی امپائر کو ایکسپینڈ کر دیا، اور کچھ علاقوں پر فوج کشی کر کے یہ گلگت بلتستان، ہنزا نگر، پونیال، سری نگر اور ادھر تک پونیال اور ہنزا نگر دونوں طرف اور ادھر سے لداخ، یہ بالکل زوراور سنگھ وہاں تک چلا گیا تھا لاسا کی طرف، لیکن ان کو شکست ہو گئی تھی ڈوگرا فوج کو. تو اس سے یہ اصل میں وہاں برٹش امپائر سے پہلے بھی زار روس کی یہ ایک بہت ہی وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہاں دنیا کی 3 امپائرز ملتی ہیں، چائنا کی، ہندوستان کی اور زار روس کی. تو اصل میں یہ پورا 1 سال ٹسل کا باعث رہا ہے ان 3 امپائرز کے بیچ میں، اور پھر جا کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ڈیوائیڈ کرنے سے یہ علاقے سیف کرنا چاہتے تھے. افغانستان کا علاقہ ان کے لیے سیف ہی تھا، چونکہ افغانستان کے بادشاہ جو تھے پشتون بادشاہ وہ سوویت ہی رہے، اور سوویت یونین نے ان کو نہیں چھیڑا. حالانکہ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، ان تمام علاقوں میں انہوں نے کمیونسٹ انقلاب کو ایکسپینڈ کر دیا تھا، لیکن افغانستان کو انہوں نے اس میں شامل نہ کیا. افغانستان یہ جو ظاہر شاہ کی جو گورنمنٹ تھی نا، انہوں نے کافی حد تک ریفارمز کر کے ایرانی بادشاہ کی طرح، پہلوی بادشاہ کی طرح اس کو کافی لبرلائز کر لیا تھا.